پھر پارہ نمبر 22 آیا کریمہ نمبر 2، 3 اور 4۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ما یفتح اللہ، جو اللہ کھول دے، للناسی لوگوں کے لیے، من رحمت اپنی رحمت سے، فلا ممسک لہ تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جو عطا فرمائے، فلا ممسک لا کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور جو اللہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدی، اس کے بند کرنے کے بعد کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب سب سے بڑا حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی ان نعمتوں کو، علیکم جو تم پر ہیں، هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے، یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو رزق دیتا ہو آسمانوں سے اور زمین سے۔ لا الہ، نہیں کوئی مستحق کے عبادت، الا ہو مگر وہی اللہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کدھر بھٹک رہے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب رحمت اور یفتح تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، دو معنی، ایک معنی عطا کرنا اور ایک معنی کھولنا۔ اب یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے مفسرین کرام نے کئی معانی کیے۔ رحمت کا ایک معنی انبیاء اور رسل ہیں، تو ترجمہ یہ بنے گا کہ جب اللہ اپنی مہربانی سے لوگوں کی رحمت کے لیے رسول اور نبی بھیجے تو کون ہے روکنے والا؟ اللہ، بے شک کوئی نہیں۔ اور ایک اس کا معنی رزق ہے کہ اگر اللہ اپنی مہربانی سے کسی کو رزق عطا فرمائے تو کون ہے روکنے والا؟ ایک اس کا معنی علم ہے کہ اگر علم کے دروازے اللہ کسی کے لیے کھول دے اپنی رحمت سے تو کون ہے روکنے والا؟ اور ایک اس کا معنی توبہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو توبہ کی توفیق دے دے تو پھر کون ہے روکنے والا؟ اور ایک اس کا معنی دعا ہے، اگر اللہ کسی کو توفیق دعا دے دے تو کون ہے اسے روکنے والا؟ اور ایک اس کا معنی ہے ہدایت، کہ اگر اللہ کسی کو ہدایت عطا فرما دے تو کون ہے روکنے والا؟
اب اسی طرح وہی سارے معانی کہ اگر اللہ عز و جل روک دے تو پھر کون ہے کھولنے والا؟ اللہ. وہ نہ عطا فرمائے تو کون ہے لے کر دینے والا؟ اس کی جانب سے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو پھر ہدایت دینے والا کون ہے؟ اگر وہ رزق کی فراوانی نہ دینا چاہے تو کون ہے جو رزق کی فراوانی دے دے؟ کہا کوئی بھی نہیں، اللہ ہی غالب اور سب سے بڑا دانا اور حکیم ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ اب اس کا معنی اس نے جو تمہیں صحت عطا کی، قوت عطا کی، تندرستی عطا کی، رزق عطا فرمایا، تمہیں عزت دی، تمہیں معاشرے میں باوقار بنایا، تمہیں علم کی دولت دی، تمہیں اعضاء کی سلامتی عطا فرمائی اور تمہیں آزمائشوں سے محفوظ رکھا۔ کہا ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اذکروا کا معنی کیا ہے؟ شکر ادا کرو۔ اب نعمت کے شکر کا فائدہ کیا ہے؟ دو فائدے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا کیا جائے وہ نعمت سدا انسان کے پاس رہتی ہے۔ انسان اگر صحت کا شکر ادا کرے اللہ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تندرستی کا اگر انسان شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ رزق کا اگر انسان شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ علم کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ علم کے دروازے اس کے لیے مزید کھولتا رہتا ہے۔ ہدایت کا شکر ادا کرے اللہ اسے مزید ہدایت کے راستے دکھاتا رہتا ہے۔ ایک فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ یہ اللہ شکر کی وجہ سے نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ. نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس کی دو مثالیں سن لو۔ اگر آپ کسی شخص کے پاس مدد کے لیے گئے، اس نے آپ کی مدد کر دی اور آپ جب بھی ملے آپ اسے اپنا محسن سمجھ کر ملے، تو جب کبھی آپ پر مشکل آ گئی آپ نہ بھی گئے نا تو وہ ضرور آپ کے دروازے پر خود آ کر کہے گا یار میں تیری مدد کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ تیری مدد کی تھی اور تو نے ہمیشہ مجھے اپنا محسن نہیں سمجھا، لہذا آج مجھے پتا چلا تو پریشانی میں مبتلا، میں خود چل کر آ گیا۔ جب انسان اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلسل نعمتوں میں اضافے فرماتا رہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو نعمت عطا کی، یہ تو قدردان ہے، یہ تو نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے، لہذا میں اسے اور عطا فرماتا ہوں۔ جس کو میں نے ایک نعمت دی، ایک نعمت پر شکر ادا کر رہا ہے، اگر میں اسے اور دوں تو یہ میرا کتنا شاکر بندہ بن جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا۔ اچھا، اب نعمت کا شکر کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ جو نعمت آپ کے پاس ہے آپ اس کو یاد کر کے کیا کہیں؟ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ بغیر استحقاق کے نعمت عطا فرمائی۔ کبھی مستحق مت سمجھنا اپنے آپ کو، کہنا بغیر استحقاق کے یہ نعمت عطا فرمائی، مجھ میں کمال کوئی نہیں، میں اس کا مستحق نہیں، میں اس قابل بھی نہیں، میں نے کوئی ایسا کام کیا بھی نہیں، اللہ نے بغیر استحقاق کے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے بغیر استحقاق کے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ ایک شکر کا یہ طریقہ۔ دوسرا شکر کا، جو نعمت اللہ نے جس کے لیے دی ہے اس کو اسی کام میں خرچ کرنا۔ اللہ نے صحت اس لیے نہیں دی کہ ہم پہلوان بن کر کشتی کریں، اللہ نے صحت کس لیے دی ہے، تندرستی کس لیے دی ہے، جوانی کس لیے دی ہے کہ یہ جوانی، یہ صحت، یہ تندرستی ہم اس کی رضا والے کاموں میں صرف کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں،
زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے محبوب پر درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ہم اس کی ذات کی طرف بڑھیں۔ یہ بھی نعمت کے شکر کا ایک طریقہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے نعمت دی ہے اس مقصد کو ہی کے اندر ہی اس نعمت کا استعمال کرنا، یہ نعمت کا شکر ہے۔ آنکھ کو برے کاموں کی طرف نہ اٹھانا، کیوں میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ یہ آنکھیں اس نے مجھے دی ہیں کس لیے؟ میں کائنات کو دیکھ کر اس کی ذات کی تلاش کروں۔ تو پھر متلاشی بن جائے، آپ کی نگاہیں اس کی ذات کو ڈھونڈیں، اس کے محبوب کو ڈھونڈیں، کسی اور کا نہ ڈھونڈیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ اور نجف۔ کیوں بے وقوفو، جو مدینہ اور نجف دیکھ لے پھر دنیا کے کسی حسن پر تو اس کی آنکھ ٹکتی ہی نہیں ہے۔ اور حضرت بلال کے متعلق بھی تو میرے آقا نے یہی فرمایا تھا نا، جنت کی حورا کو، کہ ابھی تو بلال دے کر چلا ہوں، اس سے بھی پوچھنا ہے وہ بھی تجھے لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ کیوں؟ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے، بھلا اس کی نگاہ پھر کسی اور جگہ جچے گی یا وہ ٹکے گی؟ وہ ٹک ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے نعمت کو اس کے عین مصرف میں خرچ کرنا، یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ پھر فرمایا حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ لے آؤ نا کوئی ہے تو کیا دو؟ یہ صاحب ہیں جی، یہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ خلق کیا ہے، یہ صاحب ہیں جنہوں نے آسمان بنایا، یہ ہیں جنہوں نے زمین بنائی، یہ ہے جنہوں نے پہاڑ بنایا، یہ صاحب ہیں جنہوں نے انسان بنایا۔ اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں۔ دوسری دعوت کیا دی؟ ذرا یہ تو بتاؤ، آسمانوں سے اور زمین سے اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دینے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ آسمانوں سے رزق کیا؟ بارش کا نازل کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور زمین سے رزق کیا؟ اناج اگانا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اناج اگانا۔ تم دانہ ڈال کر آ جاتے ہو، ہر روز صبح جا کر مٹی کھود کر نیچے دیکھتے ہو میرے دانے کا کیا حال ہے؟ بالکل نہیں نہ دیکھتے۔ اب دانہ زمین کے نیچے دبا دیا اور آپ لمبی تان کر سو جاتے ہو اور بڑے فخر سے کہتے ہو میں نے بیج ڈال دیا ہے۔ ارے بڑے انسان، اس بیج کو اب اوپر کون لے کر آئے گا؟ اللہ۔ اللہ۔ اچھا چلو مان لیا تمہارا کمال ہے، یہ بھی مان لیا ایک لمحے کے لیے، تو نے ایک دانہ ڈالا تھا، اسے ایک پودا آیا، اس ایک پودے پر اس نے ایک سٹا لگایا اور ایک سٹے میں اس نے 5 بالیاں لگائی اور 5 بالیوں میں اس نے 500 دانہ ڈال دیا۔ اللہ۔ تو اپنا ایک لے لے، 499 کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ۔ تو اپنا ایک لے لینا، 499 کس کے ہیں؟ رب کے۔ تو نے ایک بیج ڈالا، ایک انار کا پودا اگایا، اس ایک انار کے پودے پر 100 انار لگ گیا۔ اب تو ایک انار کے اندر سے اپنا ایک دانہ لے لے، باقی سارے انار کس کے ہیں؟ رب کے۔ تو کوئی ہے جو آسمانوں سے اور زمین سے تجھے رزق دے؟ کہا اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ایسا۔ اب یہ 2 باتیں کیوں کہی گئی؟ کہا جب تیرا یقین ہو جائے اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں، جب تیرا یقین ہو جائے اللہ کے سوا رازق کوئی نہیں، تو پھر تیرا دل کسی غیر سے مانگنے سے باز آ جائے گا، اور جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو اپنے رب سے مانگے گا۔ تیرا دل پھر اسی کی طرف متوجہ رہے گا۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں اگر ہمارے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جاتی تھی، ہم وہ بھی اپنے رب سے مانگتے تھے۔
ہاں وہ بھی اپنے رب سے مانگتے تھے. کیوں؟ جب تجھے یقین ہو جائے کہ خالق اور کوئی نہیں، رازق اور کوئی نہیں، تو پھر تو صرف اپنے رب سے مانگے گا، کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اور دوسرا فائدہ، جب تجھے یہ دو باتوں کا پکا یقین ہو جائے، لا الہ الا ہو، تو پھر تیرا یقین ہو جائے گا کہ اس کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے. عبادت کا استحقاق صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. اب ایک بات تو اس سے پوچھتے ہیں، خالق وہ، رازق وہ، معبود وہ، تو ایک بات بتا، پھر کدھر بھٹکتا پھر رہا ہے؟ اللہ. اس کو چھوڑ کر پھر کدھر بھٹکتا پھر رہا ہے؟ آس لگائے بیٹھا ہے، وہ بلاتا ہے آ کامیابی کی طرف، تو کہتا نہیں دکان کے غلے پر بیٹھے رہنے میں کامیابی ہے. وہ کہتا آ کامیابی کی طرف، تو کہتا نہیں بیل جوت کر رکھنے میں ہی کامیابی ہے. وہ کہتا آ کامیابی کی طرف، تو کہتا نہیں سواریاں بٹھاؤ گاڑی میں اور ساری پوری کرو اور نکلو، کرایہ اکٹھا کرنے میں ہی کامیابی ہے. کہا کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ جب مانتے بھی ہو خالق وہ، رازق وہ، تو جب رازق وہ ہے تو پھر تم گاڑی کو آسرا نہ سمجھو، اسے رازق مت سمجھو. غلے کو آسرا سمجھو، اسے رازق مت سمجھو. زمین کو آسرا سمجھو، اسے رازق مت سمجھو. نوکری کو آسرا سمجھو، اسے رازق مت سمجھو. یہ ساری چیزیں بھی تجھے دے دوں، رزق نہ دوں. اللہ. نوکری بھی رہے، تنخواہ بھی بند ہو جائے، گاڑی بھی رہے، چلے بھی نہ، زمین بھی ہو، فصل نہ دے، غلہ بھی ہو، گاہک نہ آئے، پھر کیا کرے گا؟ پھر بتانا کیا کرے گا؟ کہا پھر کیوں پٹکتے پھرتے ہو؟ جب تمہیں پتا ہے کہ رازق وہ ہے تو پھر جستجو رازق کی رکھو، رزق کی نہ رکھو. جب رازق مل جائے گا تو رزق تو خود بخود مل جائے گا. اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے، فَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ مکے والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں، طرح طرح کے بہتان لگا رہے ہیں، آپ گھبرائیے مت. یہ نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے کتنے ہی رسولوں کو جھٹلایا گیا. جس طرح انہوں نے صبر کیا، محبوب آپ بھی صبر کیجئے. جس طرح استقامت سے وہ تبلیغ فرماتے رہے، آپ بھی تبلیغ فرمائیے. آپ کے لیے تو کامیابیاں ہم نے بے شمار رکھی ہیں. 23 برسوں میں 1,24,000 غلام اکٹھے کر کے آپ کو دے دیں گے، اور پھر یہ کہانی یہاں تک ختم نہیں کریں گے، آپ کا لگایا ہوا یہ پودا پوری دنیا تک پہنچا دیں گے. اور نوح کو بھی تو دیکھو نا، جس نے 950 سال نکارا بجایا، 950 سال تبلیغ کی، اور مڑ کر دیکھا تو پیچھے صرف 7 لوگ. اللہ. وہ 950 سالوں میں 7 لوگ پیدا کر چکے. محبوب آپ کو تو 23 برسوں میں ہم ساری دنیا آپ کے قدموں میں لا دیں گے. کوئی فارس سے بھاگا آئے گا، کوئی حبشے سے بھاگا آئے گا، کوئی یمن سے بھاگا آئے گا، کوئی عراق سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، اور پھر قیامت تک آپ کا عالم ہی بلند رہے گا. اس لیے گھبرائیے مت. اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے کتنے رسولوں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ